ایک آدمی بہت زیادہ غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ ہر دن وہ مزدوری کرتا اور جو بھی پیسے ملتے وہ لاتا اور اسی سے اس کا کھانا خرچہ چلتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں جو کہ جوان تھیں، شادی کرنے کے لائق تھیں، لیکن رشتہ نہیں آتا تھا اس لیے کہ وہ غریب تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو انسان غریب ہے تو اس کے یہاں رشتے نہیں آتے، اور اگر کوئی رشتہ آ بھی جائے تو پھر دوسرے لوگ وہ رشتہ کامیاب ہونے نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی عیب لگا دیتے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں وہ عیب ہے۔ نہیں چاہتے لوگ کہ یہ ترقی کرے، اس کا کچھ اچھا ہو، اس کا کچھ بھلا ہو، ایسا نہیں ہونے دیتے لوگ۔ لیکن لوگوں کا کیا ہے؟ اللہ جس کو نوازتا ہے، جس کو دیتا ہے، جس کو عزت دیتا ہے، جس کو ذلت دیتا ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ بھائی لوگوں کا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ سامنے والے کے سکھ سے پریشان ہوں گے تو خود آپ دکھ کے دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اگر آپ دوسرے کے سکھ میں راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت نوازے گا۔ کبھی بھی ہمیں سامنے والے کی خوشیوں سے دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے گھر رشتہ آتا ہے تو وہ اس میں ضرور ٹانگ اڑا دیتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، آپ اگر یہ شادی کریں گے تو یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اس طریقے سے باتیں کر کے رشتہ واپس ہو جاتا ہے اور وہ بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، وہ بیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں۔ تو اللہ کے واسطے یہ کام کرنا چھوڑ دیں کہ اس طریقے کا آپ جو جرم کر رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں، اس کی سزا بہت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے بچیں۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچا پاتا۔ تو وہ شخص غریب تھا، 3 بیٹیاں تھیں، لیکن رشتہ آتا تھا تو محلے والے یا کوئی نہ کوئی ٹانگ اڑا دیتا تھا، ارے اس کی بیٹی ایسی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، آپ یہاں مت کیجئے، اور رشتے چلے جاتے تھے۔ غریب کے گھر کوئی رشتہ نہیں بیچتا، اور اگر کوئی رشتہ آتا بھی ہے تو انہی چند خرافاتیوں کی وجہ سے وہ رشتہ واپس ہو جاتا ہے۔ وہ بہت پریشان تھا، ہر دن مزدوری کرتا بیچارہ، گھر میں آتا بیٹیوں کو دیکھتا تو بڑا افسوس ہوتا کہ یا اللہ میں ان کی شادیاں کیسے کروں گا، کوئی رشتہ نہیں لے کے آتا ہے، اور آتا ہے وہ رشتہ چلا جاتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تو کسی شخص نے بتایا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک اللہ والا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس اللہ والے کے پاس اس سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ اللہ والوں کی باتوں میں بہت پاور ہوا کرتا ہے، اللہ والوں کی دعاؤں میں بہت طاقت ہوا کرتی ہے، بہت تاثیر ہوا کرتی ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے لیے دعا ہی کر دی تو میرے لیے بہت ہے۔ لیکن میں ان سے امید تو یہ کرتا ہوں کہ جب وہ اتنے بڑے اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کہ ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو ہم بھی جائیں گے اور اپنی بیٹیوں کے لیے سوال کریں گے کہ ہماری بیٹیاں 3 موجود ہیں اور تینوں شادی کے لائق ہیں، تو آپ ہماری کچھ نہ کچھ مدد کریں۔ ان کے دربار میں تو کوئی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، مالدار آتے ہوں گے، نہ جانے کون کون سیٹ آتا ہوگا، کون کون شخص آتا ہوگا اور وہ ان کو پیسے دے کے جاتا ہوگا۔ تو ان سے میں مانگوں گا اور ان سے مجھے مانگتے ہوئے شرم بھی نہیں آئے گی، اور وہ مجھے عطا بھی کریں گے، مجھے یہ یقین ہے۔ اب یہ اس سوچ پر اپنے گھر سے نکل گیا۔ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد یہ اس اللہ والے کے پاس پہنچا۔ وہاں پر وہ درس دے رہے تھے، اپنے مریدوں کو سمجھا رہے تھے، حدیث پاک سنا رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہے تھے۔ جیسے یہ وہاں پر پہنچا، پہنچنے کے بعد وہاں کھڑا ہوا تو انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ جب درس مکمل ہوا، اسے اپنے پاس بلایا، کہا بتائیے کیا بات ہے، آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور آپ کے پاس یہ آپ کے مرید، آپ کے خدام حاضر ہیں، میں ان کے سامنے آپ سے بات نہیں کر سکتا، ان کے سامنے میں آپ سے بول نہیں سکتا کہ میں کس لیے آیا ہوں، کیا میری مرضی ہے، کیا میں تمنا لے کر آیا ہوں، کیا میں آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو وہ اللہ والا جو تھا اس نے اپنے تمام خداموں کو وہاں سے دور کر دیا، کہا تم لوگ یہاں سے جاؤ، ابھی بلا لیں گے آپ کو۔ تو اب یہ اللہ والا اور یہ غریب انسان، یہ فقیر انسان آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ تو اس اللہ والے نے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہو، بہت بے چین لگتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ حضور ایسی ایسی بات ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں بیٹیاں جوان ہیں، شادی کرنے کے لائق ہیں، لیکن رشتے نہیں آتے، اس لیے کہ میں غریب ہوں۔ میں دن بھر مزدوری کرتا ہوں، شام کو کچھ پیسے ملتے ہیں، ان سے دال چاول آٹا چل جاتا ہے ہمارے گھر کا خرچ، تو میں بیٹیوں کی شادی پھر جہیز کیسے لاؤں گا، لوگ آئیں گے ان کو کھانا کیسے کھلاؤں گا؟ حضور آج تو یہی چلتا ہے نا کہ جس کے یہاں جہیز ملتا ہے، جو جہیز زیادہ دے دیتا ہے تو رشتہ آدمی اسی سے جوڑنا چاہتا ہے۔ غریبوں کی کیا وسعت ہے حضرت، غریبوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی کو جہیز دیں گے، کسی کو اپنے دروازے پر 4 مہمان بلا کر بٹھائیں گے۔ ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے نا، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو حضور اب ہم کیا کریں گے؟ بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، ان کی عمر نکل رہی ہے، لیکن کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں مل پا رہا ہے، بس اسی وجہ سے کہ پیسے نہیں ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے ہیں کہ آپ تو بڑے غریب نواز ہیں، آپ غریبوں کو نوازتے ہیں، آپ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ اگر عطا کر دیں گے تو میری 3 بیٹیاں ہیں، تینوں کی شادی ہو جائے گی، یہ کام میرا بہت آسان ہو جائے گا۔
उस अल्लाह वाले ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देता हूँ। अपने एक खादिम को बुलाया और कहा कि जाओ देखो, कुछ अगर माल रखा हुआ हो, कुछ पैसे रखे हुए हों जो बाहर से, क्योंकि वहां पर आता रहता था, लोग दे के जाते थे, नजराने पेश करते थे कि ये नजराना मेरी तरफ से है। लंगर होता था, जो है बाहर से लोग आते थे, मुसाफिर होते थे, खाना खाते थे, तो सब पैसा उसी में जो है वो खर्च हो जाया करता था। तो उस खादिम को भेजा, कहा जाओ देखो पैसा वैसा कुछ रखा हुआ है, कोई माल कोई कुछ रखा हुआ हो तो लेके आओ, इनको दे देते हैं। वो अंदर गया, खादिम देखा और बाद में वापस आया, कहने लगा हुजूर वहां तो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं बचा है, सारा जो कुछ था हम लोग जो है ये दाल चावल और लंगर का सामान ले आए, अब तो कुछ भी नहीं बाकी है। और हुजूर जो और पैसे थे वो और लोगों में बांट दिए, और भी लोग आए थे उनको दे दिए, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। तो उस अल्लाह वाले ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है तुम जाओ। कहा देखिए ऐसा है, अभी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग आते हैं, देते हैं, और हमारा क्या है, हम गरीबों में तकसीम कर देते हैं, लंगर में लगा देते हैं। तो आज तुम भी आए हो, हमारे मेहमान हो, हमारे मेहमान बन के रहो, आप आराम से यहाँ आराम करो, आज पूरा दिन इंतजार कर लो, देखो कोई हो सकता है अल्लाह का नेक बंदा आए और कुछ ना कुछ अता करके चला जाए, कुछ ना कुछ दे के चला जाए, ये तुम्हारे नाम का होगा, ये तुम्हारे हक का होगा। मैं कहता हूं कि जो भी आज का माल आएगा वो इनका हो जाएगा। उस अल्लाह वाले ने अपने खादिमों को बता दिया जो भी आए वो इनका है। कहा ठीक है। शाम तक इंतजार किया उसने, लेकिन कोई नहीं आया। वो अल्लाह वाला शाम को उसे अपने पास बुलाता है और कहता है देखो, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना। अल्लाह की रहमत से अगर नाउम्मीद हो गए तो फिर कभी कामयाब नहीं हो सकते। यहां भी खसारे में रहोगे, वहां भी खसारे में रहोगे। भरोसा करो, सब्र करो, आज नहीं तो कल सही, आप कल भी हमारे मेहमान रहोगे। दूसरा दिन हुआ, पूरा दिन उसने इंतजार कर लिया। पहले तो खुशी खुशी आया था, लेकिन अब मायूसी उसके चेहरे से झलक रही थी, और वो अल्लाह वाला भी देख रहा था। वो कहता जा रहा था कि तुम सब्र करो, जरूर कोई ना कोई आएगा और तुम्हारी इमदाद हो जाएगी, तुम्हारी मदद हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। दूसरे दिन पूरा दिन इंतजार किया, शाम को कोई नहीं आया, तो फिर वो कहता है कि भरोसा करो अल्लाह पर, सब्र करो, सब्र रखो, हो सकता है कि तीसरे दिन कोई आ जाए और तुम्हारा काम हो जाए। उसने कहा ठीक है हुजूर। उसके चेहरे पर वो मायूसी दिखाई दे रही थी कि पहले तो बहुत खुश था कि यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन अब उसे ऐसा लगता था कि यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, बस यही इंतजार करना होगा, उसके बाद ये मुझे भेज देंगे ऐसे ही और मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। ये वो सोच रहा था। उस अल्लाह वाले ने कहा सब्र करो। तीसरा दिन भी हो गया, कोई नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं आया। तो उस अल्लाह वाले ने उसे अपने पास बुलाया। वो इस खुशी में आया कि शायद के कहीं से पैसे आए हों और उस अल्लाह वाले ने मुझे बुलाया हो और पैसे देगा और कहेगा चले जाओ। तो ये खुशी खुशी आया, तो वो अल्लाह वाला बोला कि आज भी नहीं आया कुछ भी। तो जब इसने इतना सुना तो फिर मायूस हो गया, चेहरा उदास हो गया। तो उस अल्लाह वाले ने कहा देखो 3 दिन हो गए, 3 दिन से आप हमारे मेहमान हो, आपको भी मैं देखो तो रोक के रखा हूँ, आपका भी काम होगा, तो आप यहाँ रुको मत। मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह की ऐसी मर्जी कि आज 3 दिन हो गए कुछ आया भी नहीं, और मेरे पास भी देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास अगर सबसे कीमती चीज़ आप अगर लोगे, मेरे पास सबसे कीमती जो चीज़ है वो मेरे जूते हैं, जो कि वो भी पुराने हैं। मैं अपने पास की सबसे कीमती चीज़ बता रहा हूँ, मेरा लिबास भी इस लायक नहीं कि मैं आपको दे दूँ। फटे पुराने जूते हैं, लेकिन वो मेरे पास सबसे कीमती हैं, तो वो जूते तुम ले जाओ, वो तुम्हारी किफ़ालत करेंगे। इसने कहा अच्छा, वो जूते मेरी किफ़ालत करेंगे? अल्लाह वाले ने कहा बिल्कुल तुम्हारी किफ़ालत करेंगे, तुम ये जूते ले जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो, न जाने कब अल्लाह ताला तुम पर रहमो करम की बारिश नाजिल फरमा दे और तुम्हारे पास इतनी मालो दौलत हो जाए कि तुम उसे रख भी ना पाओ, तुम्हारे दामन छोटे पड़ जाएं। तो उसने कहा ठीक है मुझे जूते दे दीजिए। बेदिल से जूते लिए और निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे शाम हो चुकी थी, तो एक मुसाफिर खाना पड़ा, वहीं पर वो आराम करने लगा, आंख लग गई, सो गया। उधर से बादशाह जो था वो जंग फतह करके और बहुत सारा माल लेके, घोड़ों पर लदा हुआ माल, और वो वापस आ रहा था। जैसे ही उस मुसाफिर खाने के करीब से गुजरा तो उससे खुशबू आ गई, अपने पीर की, अपने शेख की, जो उनके पास खुशबू आती होगी वही खुशबू उसे आ गई। और वो अपने सिपाहियों से कहने लगा, वजीर से कहने लगा कि देखो तो मेरे शेख की खुशबू आ रही है। तो कहा आपके शेख की खुशबू, वो तो बहुत कोसों दूर है। तो बादशाह ने कहा ये बात तो सही है कि हम अगर उनके पास जाएं तो 1 दिन लग जाएगा पूरा, लेकिन मुझे यहाँ से खुशबू आ रही थी, अपने शेख की आ रही है। तो कहा कहाँ से आ सकती है? उसने अपने वजीर से कहा कि देखो यहीं मुसाफिर खाने से ही खुशबू आ रही है। तो जल्दी से जो मुसाफिर खाने की देखभाल करता था उसे बुलाया गया और उस मुसाफिर खाने को खुलवाया गया और उसके अंदर बादशाह और वजीर चले गए। बादशाह ने उसके अंदर देखना शुरू किया, और भी बहुत सारे मुसाफिर थे। जैसे ही जैसे खुशबू करीब होती जाती, बादशाह उसके करीब बढ़ता जाता, यहाँ तक कि वो उसी शख्स के पास, उसी गरीब इंसान के पास जाकर बैठ गया। तो उसे जगाया, उसी के पास से खुशबू आ रही थी, उसे जगाया, कहा ओ भाई उठो। जब वो उठा तो कहा बताइए क्या बात है? कहा तुम्हारे पास खुशबू आ रही है मेरे शेख की। तो कहा मेरे पास आपके शेख की खुशबू? क्या बात, पागल हो गए हो? रात में आपको, मैंने तो ये सुना था कि लोगों को दिखाई नहीं देता,
آپ کو تو الگ ہی کچھ سونگ رہے ہیں آپ میرے پاس اور آپ کے شیخ کی خوشبو. کہا جی ہاں میرے شیخ فلاں فلاں ہیں, فلاں فلاں جگہ رہتے ہیں اور ان کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا, اس نے کہا اچھا اچھا وہ شیخ آپ کے شیخ ہیں, اچھا وہ جو اللہ والے ہیں میں انہی کے پاس سے تو آیا ہوں, کیا وہ آپ کے شیخ ہیں, آپ ان کے مرید ہیں؟ تو وہ بادشاہ کہنے لگا جی ہاں وہ میرے شیخ ہیں, میں ان کا مرید ہوں. تو کہا اچھا تو خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اس نے وہ اپنا رومال کھولا, اس میں جوتے بندھے ہوئے تھے. کہا یہ جوتے انہی کے ہیں, انہوں نے مجھے یہ جوتے دے دیے اور کہا یہ جوتے تمہاری کفالت کریں گے. پورا واقعہ سنایا کہ میں کیوں گیا تھا ان کے پاس, میری 3 بیٹیاں ہیں ان کی شادی کرنا ہے, اس معاملے کو لے کر میں ان کے پاس گیا تھا, ان سے کوئی مدد نہیں ملی, انہوں نے اپنے جوتے دیے, یہ تمہاری کفالت کریں گے. بادشاہ نے کہا اچھا تو یہ جوتے مجھے دے دیجیے آپ, اور آپ اس کی رقم بتا دیجیے کتنی آپ اس کی رقم لیں گے, کتنے پیسے لیں گے. اس نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ پہلے تو آپ کے پیر نے بھی بہت زیادہ مذاق کر لیا مجھ سے, 3 دن مجھے روکے رکھے, کچھ بھی نہیں دیا, صرف یہ جوتے دیے ہیں. اب آپ بھی اچھا مذاق کر رہے ہیں, آپ ہیں کون؟ اس نے کہا میں کوئی بھی ہوں, لیکن تم اس کی قیمت بتاؤ. اس نے کہا مجھے قیمت کیا بتاؤں, اس کے پھٹے پرانے جوتے ہیں, آپ اپنے حساب سے دے دو. تو بادشاہ نے کہا میرے گھوڑے باہر کھڑے ہیں, ان پر بہت زیادہ مال و دولت ہے, بہت زیادہ مال و دولت ہے, اتنا مال و دولت ہے کہ زندگی بھر تم اس کو خرچ کرتے رہو لیکن وہ ختم نہیں ہوگا. دیکھنا چاہتے ہو کتنا مال و دولت ہے؟ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. مسافر خانے کے باہر آئے, کہا دیکھو یہ گھوڑے ہیں, ان پر یہ جو پوٹریاں لدی ہوئی ہیں نا, یہ ان میں سب میں بہت زیادہ مال و دولت ہے. تو کہا ارے یہ آپ سچ میں مجھے دے رہے ہو, آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اور وہ میرے شیخ ہیں, اور میں اپنے شیخ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر تم چاہو تو اتنی ہی مال و دولت میں تمہیں اور بھی دے سکتا ہوں اگر محل چلو. کہا اچھا, کہا یہ جوتے میرے لیے بہت قیمتی ہیں. کہا ٹھیک ہے تو تم یہ جوتے لے جاؤ. تو کہا میں اتنا مال و دولت گاؤں لے کے جاؤں گا, گھر لے کے جاؤں گا, گھر والے مجھ سے سوال کریں گے, گاؤں والے سوال کریں گے کہ اتنا زیادہ تم پیسہ کہاں سے لائے ہو, چوری کا الزام لگا دیں گے. بھائی مجھے نہیں چاہیے, یا تو مجھے لکھ کر دو, مجھے ایک تختی پر ایک کاغذ پر لکھ کر دو کہ آپ بادشاہ ہو, آپ نے یہ سارا مال مجھے دیا ہے, اپنے پیر کے جوتے مجھ سے لیے ہیں, یہ معاملہ ہے, آپ لکھ دو تاکہ جب کوئی سوال کرے گا تو میں اسے یہ پھرا دکھا دوں گا, یہ تختی دکھا دوں گا. بادشاہ نے فوراً وہ تختی لی, اس پر لکھا اور مہر لگائی اور کہا یہ لے جاؤ, اب تم اپنے راستے جاؤ, ہم اپنے راستے جاتے ہیں. اس نے سارا کا سارا مال لیا اور وہ چلا گیا. اس نے آرام سے جا کر 3 بیٹیوں کی شادی کی اور اس کی زندگی بن گئی, اس کی لائف بن گئی. ادھر بادشاہ جو تھا اپنے پیر کے پاس, اپنے شیخ کے پاس گیا اور ان جوتوں کو اپنے سر پر رکھ کر اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا. مرید اور تھے, وہ دیکھ رہے تھے, خدام دیکھ رہے تھے کہ آج بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے, اور یہ وہ جوتے جو اس شخص کو دیے تھے آج یہ بادشاہ اپنے سر پر لا رہے ہیں, کیا معاملہ ہے. تو بادشاہ جو تھا وہ اللہ والے کے قدموں میں گر کے رونے لگا. کہا حضور یہ آپ کی امانت ہے اور یہ آپ ہی کے پاس اچھی لگتی ہے, یہ سب کے پیروں میں جائے یہ مجھے منظور نہیں ہے. تو وہ اللہ والا کہنے لگا کتنے میں واپس کیے؟ کہا حضور جتنا جنگ فتح کر کے مال و دولت ہمارے پاس تھا وہ سارا کا سارا اسے دے دیا. کہا بہت کم میں سودا کیا, میرے جوتوں کو اتنی کم قیمت میں تم نے خریدا. کہا حضور معاف کریں, ان جوتوں کے لیے اور آپ کے لیے تو اپنی پوری سلطنت قربان ہے. اگر وہ پوری سلطنت مجھ سے مانگ لیتا تو میں پوری سلطنت دے دیتا, لیکن اس نے مجھ سے مانگا ہی نہیں, وہ اتنے میں ہی خوش ہو گیا. حضور اسے اتنے میں ہی لے جانے میں دقت آ رہی تھی. تو حضور میں تو آپ کے لیے بالکل تن من دھن